بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سب اچھے، جس کے اندر اس مضمون میں اس چیپٹر میں ہم اچھی عادات اور اچھے اخلاق کے متعلق پڑھیں گے کہ کس طرح چھوٹے بچے یا ہم اپنے بڑوں سے، اپنے محلے والوں سے اور اپنے پڑوسیوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ ساری چیزیں اس چیپٹر میں ہمارے اس سبق میں موجود ہیں کہ جی بیٹا عبد الرحمن، ہمارا سبق چل رہا ہے سب اچھے۔ اس سبق کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم اچھی عادات، اچھے اخلاق اور اپنے سے بڑوں اور پڑوسیوں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں سے کس طرح ہم بات چیت کریں گے، کس طرح ہم ان سے مخاطب ہوں گے، ان بڑوں سے، چھوٹوں سے اور اپنے محلے والوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ان سے مخاطب کرنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ اس سبق میں بتائے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 26 کی ہم نے ریڈنگ کی، بلند خوانی کی، اس کو پڑھا اور آپ کے ذمہ میں نے لگایا تھا، آپ سے یہ کہا تھا کہ اس مکمل چیپٹر کی آپ بلند خوانی کریں کم از کم 3 سے 5 مرتبہ۔ آج کے سبق میں ہم صفحہ نمبر 27 اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ اپنی بک دونوں کھول لیں۔ پہلے میں اس کی ریڈنگ کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے باری باری اس کی ریڈنگ کرواتا ہوں۔ صفحہ نمبر 27 پر دیکھیں، سب سے پہلی 70 کی طرف، لائن کی طرف، کہ امی کہہ رہی ہے کہ دیکھیے بیٹا یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیان ہے، یعنی سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ ان ساری مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہے۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، تقریباً حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ 17,000 مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اور ان میں سے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو قابل عزت، قابل احترام مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ اور اسی انسان کے متعلق یہی انسان کبھی ماں باپ کے روپ میں سامنے ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے روپ میں بھی، اور کبھی اساتذہ کے روپ میں، تو کبھی پڑوسی کے روپ میں، کبھی مہمان کے روپ میں سامنے آتا ہے، تو کبھی کسی یتیم مسکین کے روپ میں، کبھی یہی انسان ملازم بھی ہوتا ہے، کبھی یہی انسان حاکم بھی، یعنی جو حکومت کرنے والا وزیر اعظم یا بادشاہ، کبھی مسلمان کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور کبھی غیر مسلم بھی۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب جو پاکیزہ مذہب ہے، جو اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ مسلمان ہے، اور کبھی غیر مسلم بھی۔ لیکن ایسا نہیں ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تو اچھا رویہ اختیار کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ مناسب نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ہم نے برابر اور یکساں سلوک کرنا ہے۔ ہمیں ہر ایک سے اس مرتبے کے اعتبار سے، اس کے مرتبے کے اعتبار سے سلوک کرنا ہے، اگر بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مراتب کے مطابق ہم نے ان سے پیش آنا ہے۔ حدیث مبارکہ آگے، حدیث مبارکہ میں اس کو کہتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، ایک مرتبہ پھر اس کی سن لیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، انزل الناس منازلہم۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ انزل الناس منازلہم، یہ عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق پیش آؤ۔ اگر بڑا ہے تو اس کے مرتبے کے مطابق، اگر استاد ہے تو استاد کا جس طرح اکرام کرنا ہے، جس طرح عزت کرنی ہے، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، تو ماں باپ کو جو حسن سلوک جس طرح کرنا ہے، ان کے مرتبے کے مطابق ان سے پیش آنا ہے۔ اگر ملازم ہیں تو ان کی حیثیت کے مطابق ان سے پیش آنا ہے، کسی سے بدسلوکی نہیں کرنی، کسی سے نامناسب رویہ اختیار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے اب انس کہہ رہا ہے کہ امی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں سے سلوک میں کس طرح فرق کرتے تھے؟ اب پوچھ رہے ہیں تو اس کو جواب مل رہا ہے، امی کہہ رہی ہے کہ چلو میں تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیارے پیارے واقعات سناتی ہوں۔ جی بیٹا۔ آپ کے مائک سے بہت شور آ رہا ہے۔ اچھا چیٹ میں بتا دیں جو مسئلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے جسم مبارک پر پڑی چادر کو زور سے کھینچا۔ آپ علیہ السلام نے ایک چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی تو اس کو اس نے کھینچا۔ اس طرح کھینچنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش آ گئی۔ پھر وہ شخص نہایت ترش لہجے میں بولا، یعنی سخت لہجے میں بولا، بڑی سختگی کے ساتھ بلند آواز کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دیں۔ اس نے اس طرح کی، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس اور آپ علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک پر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ اس واقعے کی خلاصہ یہ ہے، اور آتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کی چادر مبارک کھینچی جو آپ علیہ السلام نے اپنے جسم متھر پر لپیٹی ہوئی تھی، اس طرح کھینچی کہ آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پر خراش آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کی طرف دیکھا، اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دے۔ اب انس پوچھ رہے پھر کیا ہوا، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کہ اس نے یہ بدسلوکی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انس پوچھ رہے۔ اب امی اس کو بتا رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر اس دیہاتی کو، بدھو کو یعنی کہ دیہاتی کو دیکھا جو آداب سے ناواقف تھا اور مسکرا دیے۔ آپ علیہ السلام دیکھیں کس طرح حسن سلوک کر رہے ہیں، کس طرح پیار سے پیش آ رہے ہیں، کس طرح اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو ہم نے بھی ہر ایک سے اخلاق سے، پیار سے اور بہترین لہجے سے بات کرتے ہوئے پیش آنا ہے۔ مسکرا کر اس کو جب دیکھا، پھر صحابہ سے فرمایا کہ اسے کچھ مال دیا جائے، یعنی کچھ اس کو دے دیں، جو کچھ یہ طلب کر رہا ہے، یہ جو مانگ رہا ہے۔ اور آگے کریں گے، بیٹا ہمارے رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے تو دیہاتی نے، ایک بدھو نے آپ علیہ السلام سے بدسلوکی کی، آپ علیہ السلام سے مال طلب کیا، آپ علیہ السلام کی گردن مبارک میں خراش بھی آ گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اسے مال دے دیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، ہم اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سے ہم نے حسن سلوک کرنا ہے، یعنی اچھی طرح پیش آنا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ خادم بیٹا جو ملازمین ہوتے ہیں گھر کے، جو گھر کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی اگر چوکیدار بھی ہے یا گھر کا کوئی بھی کام کرنے والا ہو، سارے کے سارے خادم کہلاتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے، یعنی اس کا غلام تھا، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، جنگیں وغیرہ جو ہوتی تھی، جو لوگ قیدی بن کر آتے وہ غلام بنا دیے جاتے تھے۔ اب یہ غلامی والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خادمین ہوتے ہیں جن کو ہم ماہانہ اجرت دیتے ہیں، ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں یا ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے۔ اب غلاموں کی جگہ ہمارے ملازمین نے، ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، انہوں نے جگہ لے لی۔ تو میں اتنے میں انہوں نے اپنے پیچھے یہ آواز سنی، اے ابو مسعود، جتنا یہ غلام تمہارے قابو میں ہے، اس سے کہیں زیادہ تم خود اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہو۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے میدان بدر، غزوہ بدر اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، سب سے پہلی جو اسلام کی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو ذلت میں شکست ہوئی، پہلی جنگ کہلاتی ہے، وہ غزوہ بدر تھا وہ، ٹھیک ہے۔
اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کئی کافر قیدی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے. جو شکست کھا جاتا ہے ان کو قید بنا دیا جاتا ہے. جو لوگ ہاتھ آتے ہیں بھاگنے میں جو کامیاب ہے تو وہ تو نکل گئے, لیکن جو پکڑے جاتے ہیں وہ قیدی بن کر آ جاتے ہیں, ان کو قیدی کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. صحابہ کرام کو وصیت فرمائی پیارے نبی نے, اور ان سے فرمایا کہ جو کھانا خود کھاتے ہو وہی انہیں بھی کھلاؤ, جو کپڑے خود پہنتے ہو انہیں بھی ویسے ہی کپڑے پہننے کے لیے دو. یعنی کہ تم خود اچھا کھانا کھاؤ, ان کو بچا کھچا دو. ایسا نہ ہو کہ تم خود اچھا لباس پہنو, ان کو پھٹا پرانا نہ دو, ایسا نہ ہو. آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ جو خود کھاؤ گے انہیں بھی وہی کھلاؤ گے, جو خود کپڑے پہنو گے انہیں بھی اسی طرح کے کپڑے پہناؤ گے. اب انس پوچھ رہے امی ہمارا تو ان چیزوں کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا, یعنی ہماری تو کبھی اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی کہ جو خادمین ہیں جو ملازمین ہیں ان کا ہم نے اس طرح کا خیال رکھنا ہے. اب امی کہیے کہ جی بیٹا, ہمارے پیارے دین میں ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کا ایسا زبردست نظام ہے کہ ہر ایک کو اسلام سے فائدہ پہنچے, کوئی بھی شخص اس سے مفید نہیں ہو سکتا. یہی تو بات تھی کہ لوگ جو در جو یعنی قطار در قطار قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, اور انہیں اپنی آنکھوں سے اسلام میں دنیا اور آخرت کی کامیابی نظر آ رہی تھی. آپ اپنی بک کھولی ہوئی آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے. انس آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب انس پوچھ رہا ہے کہ امی آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ امی ہمارے پاس بھی تو یہی دین ہے, ہم بھی تو اسلام کو مانتے ہیں. اب امی کہہ رہی ہے بیٹا ہم اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن ہماری زندگی اسلامی اصولوں سے خالی ہے. اسلام کو تو ہم مانتے ہیں بیٹا لیکن ہماری زندگی اسلامی اصولوں سے خالی ہے. اگر ہم بھی وہ زندگی اپنا لیں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر موجود تھی تو آج کے غیر مسلم بھی ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے. ایک اور واقعہ سنا رہی ہے انس کی امی, کہہ رہی ہے کہ اب ایک اور واقعہ سنو, توجہ سے سنیں آپ. کہ ایک مرتبہ ایک یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور مہمان ٹھہرا. رات کو اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا اور اسے دست آنا شروع ہو گئے. یہ بیماری ہوتی ہے بیٹا جس سے موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ہر کسی کو لگ سکتی ہے, آپ کو بھی لگ سکتی ہے, مجھے بھی لگ سکتی ہے, ہر ایک کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اسے دست آنا شروع ہو گئے. معاملہ اتنا بگڑا کہ بستر کی چادر تک خراب ہو گئی. صبح وہ شرم کی وجہ سے ملے بغیر ہی چلا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو میزبان ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد متعلق کیا سوچیں گے. انہوں نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور میرا کھانے پینے کا میرا انتظام کیا, اب میں نے بستر خراب کر دیا ہے تو میں کیسے منہ دکھاؤں انہیں. اس لیے وہ شرم کے مارے بغیر ملے چلا گیا. اتفاق سے وہ اسی بستر پر, اسی چادر پر, اسی جگہ اپنی تلوار وہیں بھول گیا تھا. جب اسے یاد آیا تو واپس لوٹا اور دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے دھو رہے ہیں. یہ دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. جب واپسی پلٹا کہ بھائی اپنی تلوار واپس لے کر آ جاؤں, اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے مہمان نے یہودی نے چادر خراب کر دی تھی, جو اس کے دست لگنے کی وجہ سے, موشن لگنے کی وجہ سے چادر گندی ہو گئی تھی. جب واپس تلوار اٹھانے کے لیے آیا دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندی کی ہوئی چادر کو خود دھو رہے ہیں. تو اس نے جب یہ دیکھا تو اسلام قبول کر لیا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے. اسلام اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ لوگوں کے اچھائی کا معاملہ کرنے کا درس دیتا ہے. جب اس نے یہ چیزیں دیکھی کہ خود ایک وقت کا نبی جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ میری گندی کی ہوئی چادر کو دھو رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھو رہے ہیں. تو اس نے یہ چیز دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. جب انس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی عادات کے متعلق, حسن سلوک کے متعلق سنا اور اس کو اپنی باتیں یاد آنے لگی کہ میں کس طرح ایک ضعیف اور بوڑھے بابے کے ساتھ جو مانگنے کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ میں نے کس طرح بدسلوکی کی, جب اس نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ انس رونے لگ گیا. اس کی اماں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا, آپ رو کیوں رہے ہو؟
تو اب انس کہہ رہا ہے کہ امی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے نا، ہم میں یہ عظمت والی صفات کیسی آئیں گی؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اتنی پیاری عادات تھی، اتنی پیاری صفات تھی، وہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر کیسے آئیں گی؟ ہم کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو اپنائیں گے؟ آگے صفحہ نمبر 29 کی طرف چلیں۔ اب امی کہہ رہی ہے کہ بیٹا جب ہم اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، ہر انسان سے چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کے رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہم اس سے محبت کریں گے، ہر کسی کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے، اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے ہم کہیں کہ میرا یہ حق ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے حق کا مطالبہ، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی دوسروں کے صحیح راستے پر آنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر اب امی پوچھ رہی ہیں انس سے، بیٹا اب کیا ارادہ ہے؟ اب کیا ارادے ہیں اب آپ کے؟ اب انس نے کہا کہ امی میں اب ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ساری اچھی باتیں بتاؤں گا۔ تو اب امی نے بیٹے کو شاباش دی، اور ہمارا سبق یہاں پر ختم۔ یہ ہمارا سبق ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس کے آپ نے کم از کم 3 سے 5 مرتبہ بلند پانی کرنی ہے، اس سبق کو سمجھنا ہے، اور اس کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔